بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 12ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے ہوا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، بلکہ میری اجرت، میرا اجر وہ اللہ کے ذمے ہے، وہ اللہ دیں گے، بس تم میرا پیغام سنو اور اللہ کی بات کو مانو۔ اور ساتھ میں کہا کہ اے میری قوم، استغفروا ربکم، استغفار کرو، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو، استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمتیں برسیں گی اور تمہاری صحت میں، قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کا جواب یہ دیا کہ اے ہود، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور قوم حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت پر آ گئی اور ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو گئی اور ارادہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو کوئی جانی نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، وہی اللہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ آگے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، قوم کے لوگوں کو کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے صالح، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ہمارے درمیان زندگی کی جوانی گزاری ہے اور تم بچپن سے جوانی تک پہنچے ہو، ہمیں تو تمہاری جوانی سے بڑی امید تھی اور ہمیں تم سے امید تھی کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم نے یہ کام کیا شروع کر دیا ہے؟ جیسے آج کے دور میں اگر نوجوان بچے نمازوں کی طرف لگیں اور چہرے پہ داڑھی آ جائے اور کچھ دین کی طرف چلنا شروع ہو جائیں تو والدین کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو، کن کاموں میں لگ گئے ہو، یہ تو پڑھنے پڑھانے کی عمر ہے۔ وہ والدین ایسی باتیں کرتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کے دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اللہ کی عظمت نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ساری ترقیاں دنیا سے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کیونکہ جوانی کی زندگی اپنی قوم کے درمیان گزاری تھی، تو قوم کے لوگوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دین کی دعوت دی تو کہا کہ اے صالح، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ تمہاری جوانی سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں اور تم یہ دین کی طرف چل پڑے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انسانی شکلوں میں ان کے پاس فرشتے آئے اور بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 65 سال تک اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب بیٹے کی خوشخبری سنی ان کی اہلیہ نے تو وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ہنسنے لگ گئیں، حیران ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا ویلتى أألد وأنا عجوز، ہمارے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں بھی بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، ہمارے ہاں اب بچہ کیسا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں، اللہ نے تو آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے، اور آپ کا گھرانہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، اور آپ کے گھرانے پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا، کیا اور تمہاری کیا خاص وجہ ہے آنے کی، یعنی زمین پر جو تم آئے ہو اس کے علاوہ بھی کوئی خاص وجہ ہے؟ فرشتے کہنے لگے، قوم لوط کی ہلاکت لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، بھائی اس میں تو ایک نیک بندہ بھی ہے، یعنی حضرت لوط۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو بچا لیں گے اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے۔ چنانچہ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف تشریف چلے گئے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، اور قوم لوط ویسے ہی گندگی اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا تھی کہ وہ اپنی جنسی خواہش بجائے عورتوں کے مردوں سے پورا کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ لوط کے مہمان آئے ہیں، حضرت لوط کے ہاں مہمان آئے ہیں، خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو ساری قوم کے بدماش قسم کے لوگ، بے حیا قسم کے لوگ آ گئے اپنی خواہش پوری کرنے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، ابھی تک انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ قوم سے کہنے لگے کہ بھائی یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت اور ان کی عزت کا کچھ خیال کر لو، ایسا نہ کرو
میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کرو، اپنی خواہش پوری کرو، یہ مردوں کی طرف سے کیوں آتے ہو؟ لیکن قوم اندھی ہوئی ہوئی تھی۔ حضرت علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ان سے نمٹ لیں گے، آپ رات کے کسی حصے میں اپنی بستی سے یہاں سے چلے جائیں۔ اب ان لوگوں کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام اپنی قوم سے رات کے کسی وقت میں نکل گئے اور اپنی بستی سے ان لوگوں کو بھی لے کر گئے جو ایمان والے تھے۔ بقیہ لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، بہت ہی زیادہ خطرناک اور دردناک عذاب کے پوری بستی کو اللہ آسمانوں پر لے جا کر پلٹ دیا اور پتھر بھی برسائے ان کے جرم اور ان کے گناہ کی وجہ سے۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ قوم کہنے لگی حضرت شعیب علیہ السلام سے، جب تک آپ نماز کی بات کرتے تھے تو ہمیں سمجھ میں آتا تھا، نماز کی بات روزے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کیا کہ آپ ہمیں حلال و حرام کام کاروبار کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ نماز جیسے کہ آج کا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد کے اندر کا نام ہے، بازار کام کاروبار میں ہم آزاد ہیں، جیسا چاہیں کمائیں، حلال حرام جائز ناجائز سب جائز۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو یہی کہا کہ جب تک آپ نماز روزے کی بات کرتے تھے تو ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آتی تھی، الصلاۃ تأمرک ان نترک، اور یہ اب آپ نے کس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ ناجائز کر رہے ہیں، یہ حرام کر رہے ہیں، ہم آپ کی یہ باتیں نہیں مانیں گے۔ تو یہ ان کی قوم کی ہلاکت کا سبب بنا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ہلاک کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوموں کی ہلاکت کے دو اسباب ہوتے ہیں، انسانوں کی، قوموں کی، خاندانوں کی، گھرانوں کی بربادیوں کے دو اسباب ہوتے ہیں کہ جب کوئی قوم گھرانے کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی میں مست ہو جائیں اور ایسے مست ہوں کہ ان کو فکر آخرت سے غافل ہو جائیں، جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز نہ رہیں، اللہ کے احکامات توڑتے رہیں، زندگی میں مست ہیں۔ ایک ہلاکت کی وجہ، بربادی کی وجہ، اور دوسری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خیر کی طرف بلانے والا بھی کوئی نہ ہو، یعنی اس خاندان، اس گھرانے، اس قوم، اس بستی کے لوگ سارے کے سارے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، سب کے سب عیش و عیاشی میں مست ہوں اور غفلت کی زندگیوں میں مست ہوں، بڑے بھی نہ ہو، کوئی سمجھائے نہ چھوٹے، کوئی بھی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو جب یہ برائیاں کسی قوم میں ہوں، کسی گھرانے میں ہوں، تو پھر ان کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو شروع میں فرمایا کہ احسن القصص، ہم نے یہ قصہ بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، ان کا جو قصہ ہے شروع یہاں سے ہوا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب بتایا، والد کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کوئی اونچا مقام دینے والے ہیں، تو بیٹے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جسمانی لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، سیرت اور کردار کے لحاظ سے بھی اللہ نے ان کو بہت خوبصورت اور بہت خوبصیرت بنایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان پر پہلے سے بھی بہت زیادہ شفقت تھی، محبت تھی، چھوٹے بھی تھے، اور اس خوف کے بعد تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان پر اور بڑھ گئی تھی۔ یہ توجہ اور یہ محبت بقیہ بھائیوں کے دلوں میں حسد کا ذریعہ بن گئی، حسد بن گیا، اور بھائیوں کو یہ حسد ہوا کہ ابا کی کچھ خاص توجہ ہے یوسف پر، ہماری طرف ابا کی اتنی توجہ، اتنی محبت نہیں ہے، ابا ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، اور یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے بھائیوں میں اگر حسد آ جائے تو پھر ایسے عجیب قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ سگے بھائی ہیں اور آپس میں ایسا ہو گیا۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ سگے بھائیوں میں حسد آ گیا، بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ابا کے پیار کو ہم نے اپنے لیے خاص کرنا ہے، یوسف کو ابا کی نگاہوں سے ہٹانا ہے۔ چنانچہ مشورہ کر کے کہا کہ یوسف کو اٹھا کر لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ انہوں نے دوسرے نے کہا نہیں، قتل نہیں کریں گے، کسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ ابا کے پاس آئے اجازت لینے کے لیے اور کہا کہ یا ابانا ما لک لا تأمنا یوسف علی یوسف وإنا لہ لناصحون، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں نا، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، یرتع ویلعب، کھائے گا کھیلے گا، ہم وإنا لہ لحافظون، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت حفاظت کرتے تھے
اور ان کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ تو کہا کہ بیٹا مجھے ڈر ہے، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ بھیڑیے بہت ہیں، کوئی بھیڑیا ان پر حملہ نہ وہ کر دے۔ بھائیوں نے کہا ابا ہم سارے 11 بھائی ہیں، کیا ہم ایک بھائی کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی، اور یہ لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اور شام کے وقت روتے ہوئے سارے بھائی آ رہے ہیں کہ ابا ہم کھیل رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو پیچھے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ اس کرتے پر بکری کو ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا تھا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل بھی اندھی ہو جاتی ہے، گناہ کی نحوست ہے، جب انسان گناہوں میں پڑتا ہے تو اس کی عقل و شعور ختم ہو جاتا ہے، وہ بے وقوفی والے باتیں کرتا ہے اور صحیح فیصلے اس سے نہیں ہوتے، نہ ہی صحیح کام ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ایسا کون سا بھیڑیا ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے قمیص اتاری اور بعد میں کھایا؟ اگر کھاتا تو قمیص تو پھٹتی، قمیص صحیح سالم ہے اور اس پر خون بکری کا لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا صبر کروں گا، تم جھوٹ بول رہے ہو، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، اللہ ہی میری فریاد کو سنیں گے۔ بس اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام، کوئی مرتبہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی میں شروع میں آزمائش و امتحانات آتے ہیں، آزمائش و امتحان سے گزار کر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اونچا مقام دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت سے بھی نوازنا تھا، بادشاہت سے بھی نوازنا تھا، مصر کا بادشاہ بھی بنانا تھا، اور نبوت بھی دینی تھی۔ اتنے سارے مقامات، اتنے سارے مرتبے اور اتنی بڑی عزت، سب کچھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ تھوڑی بہت آزمائش سے گزارا۔ سبق یہی ملتا ہے کہ ہم میں سے آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ بس میں آج ہی ساری کامیابی حاصل کر لوں۔ کامیابی کے لیے مشقتیں، محنتیں، کوششیں کرتے ہیں، پھر جا کر انسان کسی حد تک پہنچتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابا اتنے کامیاب، اتنا پیسہ کما رہے ہیں، ابا کی پیچھے محنت نہیں دیکھتے کہ کتنی محنت کی ہے اور اس مقام تک پہنچے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور آ گئے رات کو ابا کے پاس روتے ہوئے۔ ابا نے صبر کا کہا۔ شام کے وقت میں ایک قافلہ آیا اور وہاں سے کنویں سے پانی نکالنے لگا، ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس ڈول کے ذریعے باہر آئے۔ وہ قافلہ ان کو لے گیا، اور وہ زمانہ غلاموں کا تھا۔ قافلے والوں نے کہا یہ تو بہترین غلام ملا ہے، اس کو مصر کے بازار میں بیچیں گے۔ چنانچہ مصر کے بازار میں گئے، وہاں اس کی خرید بیچنے لگے تو مصر کے جو وزیر خزانہ تھے ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے حوالے کیا، اس کی بہترین پرورش کرو، یہ اچھا غلام ہے، اچھا بچہ ہے، ہمارے کام آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے۔ جب جوانی کو پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر حسن تو پہلے سے بہت زیادہ تھا، اور مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط یہ فتنے کا سبب بنتا ہے، اور جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہنستے بستے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں۔ طلاق اور خلا کی آوازیں ایسے گھروں میں آتی ہیں جہاں تین بچے ہوتے ہیں، لیکن کسی غیر محرم کی محبت میں، کسی دوسری لڑکی کی محبت میں انسان اپنے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے دیوار کھڑی کر دی ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ کسی مرد کا علیحدہ جمع ہونا جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ادھر عزیز مصر کی بیوی، اس کی نیت حضرت یوسف علیہ السلام سے خراب ہو گئی، اس نے گناہ کا اظہار کیا اور دروازے بند کر لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو شروع سے نیک سیرت اور نیک اللہ نے نبوت سے نوازنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے، وہ کہاں اللہ کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی کہ تم کس طرف مجھے بلا رہی ہو، اور دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازے کو اس نے تالا لگایا تھا، لیکن اللہ کا کرنا جب انسان ہمت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ دروازے کی طرف جب یہ دوڑے تو دروازے کے تالے ٹوٹتے چلے گئے اور یہ باہر نکل گئے۔ دیکھا سامنے سے عزیز مصر آ رہا ہے، ان کا شوہر۔ ایک دم سے کہا کہ یوسف کہاں بھاگ رہے ہو؟ پیچھے پیچھے اس کی بیوی بھی دوڑے ہوئے آ رہی تھی ان کے پیچھے۔ بیوی نے ایک دم شور مچانا شروع کر دیا، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جب ان کا جرم ہو تو مظلوم بننے کے لیے شور مچا دیتی ہیں۔ چنانچہ بیوی نے شور مچایا اور ظاہر یہ کیا، اپنے شوہر سے کہا کہ بتاؤ ذرا اس شخص کا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی پر، تمہاری عزت پر ہاتھ اٹھاتا ہو، یعنی برے ارادے سے ہاتھ بڑھاتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا واقعہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک بچہ ہے، اس سے پوچھو۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ جب کسی کی عزت بچانے پر آتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں اور کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسے بچے سے بلوا دیتے ہیں جو بچہ جس عمر میں بولا نہیں کرتا، گود کا بچہ بولتا نہیں، وہ گود کا بچہ بول پڑا،
اور اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس گھر میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، جو اس نے یہ بولا کہ اے عزیز مصر، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف کا قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگ رہے تھے تو اس کے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیض پکڑی تھی جو پیچھے سے پھٹ گئی تھی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو تمہاری بیوی کا جرم ہے، یعنی تمہاری بیوی قصوروار ہے۔ جب قمیض دیکھی تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، عزیز مصر سمجھ گیا اور کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا ان کیدکن عظیم، یہ عورتوں کا مکر بڑا خطرناک ہے، عورتیں بڑی مکار ہیں، اے یوسف اس واقعے سے اعراض کرو، چھوڑ دو اس واقعے کو۔ مصر کی عورتوں میں یہ شور ہو گیا کہ عزیز مصر عجیب عورت ہے، اپنے غلام سے برائی کا ارادہ کرتی ہے، برائی کر بھی رہی تو کس غلام سے کر رہی ہے؟ نوکر سے کر رہی ہے۔ یہ ساری عورتوں کا یہ شور، یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی تک پہنچ گئیں، اور اس نے ساری عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں چھری دی اور ایک پھل دے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے ان کے سامنے بلایا۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا تو بجائے اس پھل کو کاٹنے کی اپنی انگلیاں کاٹ لیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن دیا تھا کہ وہ اس حسن کو دیکھ کر حیران اور مدہوش اور بے ہوش ہو گئیں، اور ان کو اتنا بھی معلوم نہ چلا کہ اپنی انگلیاں کاٹیں، اور کہنے لگیں یقولن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں، تو فرشتہ ہی ہے، اس قدر خوبصورت۔ عزیز مصر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ان عورتوں کو ملامت کیا کہ جس مرد کے بارے میں تم مجھے برا کہہ رہے تھی، دیکھو ذرا تم بھی آج اس مرد کی حسن کے آگے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ آگے حضرت مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ مجبور کیا اس گناہ کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری رب السجن احب الی، اے اللہ میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، یہ اگر مجھے جیل میں ڈلوا دے تو مجھے جیل میں جانا پسند ہے، لیکن میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یہ جیل میں رہ رہے تھے، وہاں پہ دو قیدی آئے جو بادشاہ کے خاص تھے، یعنی بادشاہ کے باورچی تھے، کھانا پکاتے تھے۔ ان دونوں قیدی پر یہ جرم تھا، یہ الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں قیدی نے جیل میں خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو اس کے مطابق ہی ہوا کہ ایک کو پھانسی ہو گئی، جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک رہائی پائے گا۔ وہ جس کے بارے میں رہائی کا کہا تھا اس کو رہائی مل گئی، آزاد ہو گیا۔ اور اس سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا کہ جیل میں ایک بے گناہ انسان جیل کاٹ رہا ہے جس کا جرم کچھ نہیں ہے۔ یہ شخص جس کو رہائی مل گئی تھی جیل سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات پہنچانا بھول گیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور بڑا خطرناک خواب تھا، بہت پریشان تھا، اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، کوئی بھی صحیح خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا۔ وہی شخص جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جیل میں بتائی تھی اور پیغام دیا تھا کہ بادشاہ کو میرا پیغام دینا، اس کو اب یاد آیا، اوہو بادشاہ ایک شخص ہے جیل میں ہے، بے گناہ ہے، میں اس سے آپ کی خواب کی تعبیر پوچھوں گا، وہ بہت اچھی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ پوچھ کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین قسم کی خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ساتھ میں حکمت عملی بھی بتائی کہ یہ جو خواب میں بادشاہ ایک خطرناک چیز دیکھ رہا ہے، اس سے بچنے کا یہ راستہ ہے۔ بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو حیران ہو گیا کہ اس قدر قیمتی نوجوان، سمجھدار نوجوان جیل میں ہے، بلا کر لاؤ۔ وہ نوجوان پھر واپس آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے میرے جرم کی وضاحت ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی مجھ پر الزام لگائے، پہلے وضاحت ہو کہ میرا کوئی جرم نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ساری عورتوں کو جمع کیا اور ان عورتوں سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا معاملہ تھا۔ ان عورتوں نے کہا کہ بادشاہ یوسف پاک دامن تھے، عزیز مصر کی بیوی نہیں، ان کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جیل سے نکالا اور پھر اپنا مصر کا دربار کا اپنے ساتھ وزیر خزانہ بنایا، اور پھر بعد میں بادشاہ نے مصر کی بادشاہت بھی ان کے حوالے کر دی۔ اب یہ ایک سفر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام مشقتوں سے اٹھتے گھومتے، کنویں سے نکل کر، جیل کاٹ کر، اب بازاروں میں بکتے ہوئے، اب بادشاہ کے تخت پر آ کر اللہ نے بٹھا دیا۔ اب جس علاقے میں ان کے بھائی رہتے تھے اس علاقے میں قحط آیا تو سارے بھائی غلہ لینے کے لیے بادشاہ کے پاس آئے۔ ان بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ ہمارا بھائی ہے۔ جب یہ لوگ غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا۔ ان بھائیوں کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچانا تو کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور تم لوگ اس وقت نادان تھے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے ظلم کیا تھا، بلکہ اپنے بھائیوں کو، یہ ہوتا ہے صبر، یہ ہوتی بڑے لوگوں کی خوبیاں کہ تکلیف کے باوجود معاف کر رہے ہیں۔ کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ غلطی سے کیا تھا، جاہلون، یعنی تم لوگوں نے غلطی سے یہ کام کیا تھا۔ اب وہ سارے بھائی حیران، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟
کیونکہ ان کے خیال میں تو یوسف کنویں میں گر کے مر گیا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، میں ہی یوسف ہوں. اور کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے. یہ جو مقام اور یہ مرتبہ اور یہ بادشاہت اور یہ سلطنت جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ نے مجھے دی ہے. اور پھر کہا انہ من یتقی ویصبر، اور جو آدمی تقوی سے اور صبر سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے، ویصبر، اور وہ صبر کرتا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کو نواز دیں گے. سارے بھائی تو چاہ رہے تھے کہ یوسف کو ذلیل رسوا کریں، نیچا دکھائیں، اللہ چاہ رہے تھے یوسف کو اونچا دکھانا. اللہ کی تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے. چنانچہ ان بھائیوں کی تدبیر ناکام ہوئی. اب بھائیوں کو احساس ہوا، فوراً کہا کہ یوسف ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دو. حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑے انسان تھے، دل کے بڑے تھے، اللہ کے نبی تھے. کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. شیطان نے ہمارے درمیان یہ سب کچھ کروایا تھا، تم نے تھوڑی ایسا کیا تھا، شیطان نے تم لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا. چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ ابو اماں کو لے کر آؤ. اور فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور اپنے والد کو بھی لے کر آئے اور خوشخبری دی بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی. 40 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام ابا سے ملے تھے. وہ ابا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے الگ نہیں کرتے تھے، حضرت یعقوب. اور 40 سال کی جدائی، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش، ان کی بھی آزمائش تھی. 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو آنکھوں کی بینائی دوبارہ آ گئی خوشی کے مارے. پھر سارے بیٹوں نے پھر حضرت اپنے ابا سے کہا یا ابانا، اے ابا استغفر لنا ذنوبنا، ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ایک بھائی کے ساتھ ظلم کیا اور اس ظلم کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی کہ آپ یوسف کی یاد میں محبت میں روتے رہے. سوف، ہمارے لیے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. ابا نے کہا سوف استغفر لکم، میں ضرور اللہ سے تم لوگوں کے لیے معافی مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. تو یہ پورا واقعہ تھا جو پوری سورہ یوسف میں موجود تھا، اور آج الحمدللہ ہماری سورہ یوسف بھی ختم ہو گئی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.